لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہو گئی ہے، دوشنبے کا دن ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر کے آئے ہیں. پلیز آپ ہمارے فیس بک چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اپنے مفید مشوروں سے نوازیں، تائید کریں. ہم اس پروگرام کو ترتیب دینے میں اپنی تقریر میں جو مدد لیتے ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ، مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی، مولانا سید علی حیدر صاحب قبلہ، مولانا سید فرمان حسین مرحوم، اور مولانا سید صفدر حسین نجفی، اور ایشیا کے بہت بڑے عالم مرحوم مولانا سید ابوالعلا مودودی. تفسیر میں ہم تفسیر نمونہ اور تفسیر مجموع البیان سے مدد لیتے ہیں. ان تمام تراجم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ مدد فرمائی ہے جناب ڈاکٹر پرویز حمدانی صاحب، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. آج کل وہ بیمار ہیں. ہماری دعا ہے پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرمائے، اور ان کے والدین کی، خاص طور سے ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی اور ان کے اہلیہ کے خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ آخر پروگرام میں فاتحہ کے لیے آپ سے گزارش کی جائے گی. یہ قرآن مجید کی آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 37 تک، یہ ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے جو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آدم، حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ. تمام ملائکہ کو حکم ہوا. جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا اور ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تب پروردگار عالم نے فرمایا جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، اس بے جان کے اندر جب میں روح ڈال دوں تو فوراً تم مجھے سجدہ کرنا. سب ملائکہ اس حکم کے پابند تھے، سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں چلے گئے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے انکار کیا اور غرور سے کام لیا، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا سجدہ کرنے والا، سب سے بڑا بندگی کرنے والا، سب سے بڑا عبادت کرنے والا تھا، وہ جل گیا اور اس نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا، اور بقیہ سب نے سجدہ کر لیا. تو چونکہ اس نے حکم الہی کی عدولو کی اور حکم الہی کو انکار کیا تو یہ کافرین میں سے ہو گیا. اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم
اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں شمار ہو گئے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا۔ یعنی یہ کہ ان سے کہا کہ ارے بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، درخت کے پاس جانے کو تھوڑا ہی منع کیا، درخت کے پاس جانے کو منع کیا ہے نا، کھانے کو تو منع نہیں کیا۔ اب وہ جو بھی پھل رہا وہ اس نے لا کر کے دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا۔ تو اس نے وہ جو نعمت اللہ نے دی تھی اس نعمت سے اس نے باہر نکال لیا اپنی چالاکی، مکاری اور دھوکے بازی سے۔ ہم نے کہا کہ اے آدم، اب تم دونوں کے دونوں زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہی تمہارا مرکز ہوگا اور ایک خاص وقت تک کے لیے ایشے زندگانی رہے گی۔ پھر حضرت آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہر شخص کو دنیا میں شیطان بہکاتا ہے، جھوٹ وہی بلواتا ہے، مکر کے طریقے وہی سکھاتا ہے، دھوکہ دینے کی جتنی سبیلیں ہیں وہی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ آئے گا، میں اپنی تقریروں میں عرض کروں گا، اور جب شیطان کے جال میں کوئی پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کو بہکا کے اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ اب یہاں ہم سجدے پر بات کرتے ہیں۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور سجدہ کیا چیز ہے؟ خاک کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ دینا۔ مگر سجدے کے 7 اعضاء ہیں، ایک پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے، یہ ایک جز ہے نماز کا۔ یہ سجدہ غیر خدا کو نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا کیا جن ملائکہ کو حکم ملا تھا، اللہ نے دیا تھا، وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا یا آدم کے پتلے کے لیے تھا؟ تو ہر ذی شعور، صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب علم یہی کہے گا کہ سجدہ غیر خدا کو نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اب حکم دینے والا اللہ ہے، کن کو؟ ملائکہ کو، اور ملائکہ پابند ہیں اللہ کے امر کے۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو، کب؟ جب میں روح پھونک دوں اس میں۔ تو یہ آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، امر الہی کو سجدہ تھا کہ اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی خالقیت کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے یہ سجدہ تھا، اللہ کے بندگی کے لیے، اللہ کے اقرار کے لیے، اس کے وحدانیت کے لیے، یہ سجدہ اس کی ذات کے لیے تھا۔ اب چونکہ ہمارا تعلق اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ہے اور ہم تعظیم کے طور کے اوپر جب ان کے مقامات مقدسہ اور مزارات مشرفہ پر جاتے ہیں تو اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، وہ عظمت ہے، تعظیم ہے، سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، اب ظاہر ہے کہ جو ناصبی ہیں، وہابی ہیں، یہ ملاعین جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں وہ ہم پر یہ الزام رکھتے ہیں، اور خود سعودی عرب کا ایک عرصہ دراز سے یہی پروپیگنڈا رہا ہے، اور بقی کو گرانے کی بنیاد یہی ہے۔ ان کے منصوبے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس کو منہدم کرنے کا منصوبہ بھی جس میں شامل ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی قبر کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ جو برٹش نے جب حکومت دی تھی ان کو آزاد کرا کر کے، عثمانیہ سلطنت سے الگ کر کے، تو اس معاہدے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مقدس کو منہدم کرنا ہے، آثار اسلامی کو مٹانا ہے، جس پر وہ اس معاہدے کے پابند ہیں۔ اسی لیے تاریخی مساجد کو، تاریخی علامات کو
اور بقی کو اور آخر میں اس کو ان تمام منصوبوں پر رفتہ رفتہ سعودی عرب کی حکومت گامزن ہے، کیونکہ اس معاہدے کی پابند ہے جس کے تحت ان کو یہ سلطنت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں تمام چیزیں جو ہے وہ آیا ہے، اور انٹرنیٹ پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، میرے کہنے پہ آپ بھروسہ نہ کیجیے گا، آپ خود دیکھ لیں کہ جتنے آثار اسلامی ہے، ظاہر ہے کہ جب ایمان بکتے ہیں، جب ضمیر فروخت ہوتے ہیں، جب دین بک جاتا ہے مال کے مقابل میں، تو اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی سلطنت مل رہی ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، اسلامی تاریخ کو مٹا دیں، اسلامی نشانات کو مٹا دیں۔ اور آج اس پر محمد بن سلمان کی ولی عہد بننے کے بعد سے اور سلمان کے شاہ بننے کے بعد اور تیزی کے ساتھ ان چیزوں پر عمل ہونے لگا۔ جب آپ قرآن مجید کی آیات کو رکھیں گے اور ایک مسلمان منصف بن کر کے ان آیات کو اپنے پیش نظر رکھے، جن چیزوں کی عظمتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کو کس طریقے سے، ان آثار اسلامی کو کس طریقے سے، ان تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے مٹایا جا رہا ہے، اور مٹانے والا نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی بدھسٹ ہے، نہ کوئی غیر مسلم ہے، بلکہ پکے اسلام کے ٹھیکیدار، اپنے کو اسلام کا مالک کہنے والے، اپنے کو خادمین حرمین شریفین کہنے والے وہ ہیں۔ آج جس قدر دنیا کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس سب کے بانی و مبانی یہی مملکت سعودی عرب ہے۔ آج جتنے مدرسے افغانستان میں، پاکستان میں چل رہے ہیں، جہاں دہشت گردی کے لیے تیار کیا گیا ہے اس 40 سال کے عرصے میں، اور جس کو عروج پر پہنچایا ہے مکمل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر، آج وہ ہزاروں ہزار مدرسے جن کی سرپرستی مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں، یہ پیسہ پورا کا پورا سعودی عرب سے آیا ہے۔ طالبان کس نے بنایا؟ ISIS کس نے بنائی؟ سپاہی صحابہ کس نے بنائی؟ لشکر جھنگوی کس نے بنائے؟ آج زیادہ تر دہشت گرد امریکہ میں بھی قید ہیں، یورپ میں بھی قید ہیں، پاکستان میں بھی قید ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، اور یہ سب کے سب انہی دینی مدرسوں سے پڑھ کے آئے ہیں، جس میں صرف 2 ہی تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں سے اصل تعلیم کیا ہے؟ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ اور پھر ان کے لیے ان کی مسجدوں پر بموں سے حملہ ہوتا ہے، خودکش حملے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں پر خودکش حملے ہوتے ہیں، عزاداری کے جلوسوں پر خودکش حملے ہوتے ہیں، اور یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تشبام ہے، ہر جگہ کے اوپر رپورٹیں ہیں، ہزاروں ہزار مومنین کو ابھی حال ہی میں پشاور میں جو ہے وہ شہید کیے گئے، یا اسی وقت جو ہے سعودی عرب کے اندر جن 81 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے، صرف اس بنا کے اوپر وہ اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے حکومت وقت کے خلاف۔ کتنے دنیا کے امن پسند انسانیت نواز ممالک ہیں جو امن کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، جمہوریت کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے ایک حرف بلند کیا ہو۔ یمن جہاں کے اوپر کوئی گھر سالم نہ ہو، مساجد کیا، مدارس کیا، اسپتال کیا، یا پبلک کے جتنے بھی چیزیں ہیں، ان سب کو زمین بوس کر دیا گیا۔ لاکھوں بچے جو ہیں ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے ان بموں کے درمیان میں، اور لاکھوں لاکھ لوگ پلان کر چکے، لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں بشمول بچوں کے آج بیماریوں کا شکار ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، علاج و معالجے کی کوئی سبیل نہیں، دوائیں ہیں نہیں، اور یہ سب کام سعودی عرب اور ان کے اتحادی کر رہے ہیں۔ کیا کسی نے مذمت کی؟ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا اسلحہ فروخت ہو رہا ہے، اور اسی اسلحہ کو وہ استعمال کر کے مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ جس قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہو کہ اگر کوئی شخص ایک انسان کا قتل کر دے،
اس نے پوری قوم کا، پوری اقوام کا، پوری نسل کا خاتمہ کر دیا ہو اور اس کے لیے شدید ترین سزائیں معین کی گئی ہو، وہاں لاکھوں کا قتل ہو جائے اور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہوں اور مقتول بھی مسلمان ہی ہوں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ ابلیسی راستہ، ابلیس نے دنیا کی وہ چمک و دمک لوگوں کو دکھائی ہے۔ بہرحال ابلیس سے جب پوچھا اللہ نے کہ تو نے میرے حکم کی حکم عدولی کیوں کی، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، اور کون سی وہ چیز ہے جس نے تجھے تکبر میں مبتلا کر دیا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں افضل ہوں۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ہاں اللہ اکبر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بزرگی اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، تکبر اللہ کے لیے ہے، غرور اللہ کے لیے ہے۔ غرور اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ اللہ کے پاس دنیا کا ہر خزانہ موجود ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، سمندروں کا مالک ہے۔ اس کی قدرت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے میں نے کیا اچھا بنایا ہے کیا نہیں، اس کی مصلحت ہے، اس کی منزل ہے کن فیکون، ادھر اس نے چاہا ادھر مارد وجود میں وہ چیز آ گئی۔ جنت کا خالق وہ ہے، جہنم کا خالق وہ ہے، ملائکہ کو اس نے بنایا ہے، بارش وہ کرتا ہے، زمین میں روئیدگی وہ چلاتا پیدا کرتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی وہ چلاتا ہے، سورج کو روشنی اس نے بخشی ہے، چاند کو ضیاء اس نے بخشی ہے، ستاروں کو چمک اس نے دی ہے، ہر طرف تو اسی کی قدرت کے جلوے ہیں۔ وہ خالق ہے، بقیہ سب مخلوق ہیں، اسی لیے سجدہ صرف خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ ہم آل محمد علیہ السلام کو عظمت کے لیے سر جھکاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ وہ فضیلتیں، وہ نعمتیں، وہ تحائف، وہ جو عزت اللہ نے اپنے نبی اور ان کی آل کو دی ہے، وہ دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خلق کیا ہے اور ان کو اختیار دیا ہے، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جب چاہے سورج کو پلٹا دیں، جب چاہے درخت کو جھکا دیں تعظیم کے لیے، جب چاہے سنگریزوں کو، پتھروں کو، خاک کو اٹھا کر کے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر دیں، جب چاہے مردے میں روح ڈال دیں، جب چاہے پورا اختیار قدرت نے رسول کو اور آل رسول کو عطا کیا ہے، جس کو ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، اور 1,23,999 انبیاء کی سرداری آپ کو عطا کی ہے۔ 1,23,999 انبیاء کو نبوت، امامت، رسالت، شریعت، کتاب، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ پورا اختیار ان کو ملا ہے، شافع محشر وہی ہے، جنت انہی کی ملکیت ہے، شفاعت انہی کا حق ہے، جہنم میں وہی بھیجیں گے، ہم ان کے امتی ہیں۔ بارش اللہ کرتا ہے، کیا ڈائریکٹ اللہ کرتا ہے؟ نہیں، بارش کے اوپر ایک ملک کو مسلط کر رکھا ہے جو ابر کو چلاتا ہے، بارش کے قطرات کو گنتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں بارش کرتا ہے۔ لوگوں کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت، فرشتہ ہے ملک الموت، اللہ کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ بہت سے مکالمے قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے بڑا مکالمہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان پیغمبر کا ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملے گا۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے بہت سے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ملے گا، حضرت خضر علیہ السلام کا ملے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں سب کچھ ہے۔
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جب قرآن جیسا رہنما ہمارے پاس ہو تو ہم دوسروں کے دروازے پر کیوں جائیں؟ آپ قرآن سے رہنمائی لیجئے، قرآن آپ کو رہنمائی دے گا، ہر زمانے میں دے گا، ہر ملک میں دے گا، ہر گھر میں دے گا، ہر قوم کو دے گا، ہر ماحول میں دے گا۔ آپ قرآن کے اوپر ایمان تو لائیے۔ زبانی کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن ہماری کتاب ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا، کہا سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، تو اللہ نے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی بنا پر کیا کہا؟ تو رجیم ہو گیا، نکل جا میری بارگاہ سے صبح قیامت تک کے لیے۔ اس نے کہا جا رہا ہوں، اکڑ کے بات کر رہا ہے، اپنے کو کمزور نہیں سمجھ رہا ہے، مڑ کے کہتا ہے میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، ایک بات تو بتا۔ کہا کیا؟ کہ سجدے میں نے پھوکٹ میں کیے ہیں، ان سجدوں کا کچھ اجر تو مجھے دے دے۔ یہ قرآنی گفتگو ہے۔ اللہ نے کیا تو ہی بتا کیا اجر چاہتا ہے؟ اللہ نے اجر مقرر نہیں کیا، اسی سے پوچھا تو بتا کیا اجر لینا چاہتا ہے؟ کہا مجھے صبح قیامت تک، یوم موعود تک کی زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا دے دی، جا دی۔ پھر کہتا ہے اے اللہ جب دے دی تو اب جا رہا ہوں، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور جتنے تیرے نیک بندے ہیں ان سب کو بہکاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حضرت آدم کی خلقت کا واقعہ ہے، اللہ کے اور شیطان کے درمیان مکالمہ۔ اللہ کو چیلنج کیا، تو نے مجھے دے دی ہے زندگی صبح قیامت تک کی، تو میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ اب ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا ایمان و یقین صحیح ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر ہیں، تو راستے میں شیطان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ نماز پڑھو گے تو شیطان آ کے بہکائے گا، مسجد جاؤ گے تو شیطان بہکائے گا، ماہ رمضان کے روزے رکھو گے تو شیطان بہکائے گا، قرآن کھولو گے تو شیطان بہکائے گا، خیرات کرو گے تو شیطان بہکائے گا، نیک بندوں کی پرورش کرو گے تو شیطان بہکائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تو شیطان بہکائے گا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جائے۔ اب آپ کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر میں اپنی اس منزل پہ آ گیا۔ اللہ نے شیطان سے بچنے کے لیے دو چیزیں عطا کی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم ان دونوں چیزوں سے متمسک اختیار کر لو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر تمہارے پاس قرآن و اہل بیت ہے تو شیطان کا حربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی، کہا میں اس درخت کے پاس نہیں جاؤں گا، کہا مت جائیے، پھل کھا لیے، پھل کھانا تو منع نہیں ہے۔ اب حضرت آدم کو چاہیے تھا اپنے اللہ سے پوچھتے، اے میرے معبود تو نے درخت کے پاس جانے کو منع کر دیا ہے تو کیا پھل کھانے کو بھی منع کیا ہے؟ بشر تھے، نہیں پوچھا، کھا لیا، شیطان کے جال میں آ گئے۔ شیطان خوش ہوا، اللہ نے کہا اب آپ جنت سے باہر زمین پر جائیں، اور دونوں کو الگ الگ اتارا، حضرت حوا کو الگ، حضرت آدم کو الگ۔ فراق حوا میں حضرت آدم علیہ السلام برسہ برس جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں
حضرت حوا کو یاد کرتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے گھومتے رہے، پھرتے رہے، زارو قطار روتے رہے۔ دیکھ لیا، معمولی سی غلطی، معمولی سا ترک اولا گناہ نہیں ہے، ترک اولا۔ آپ نے پہچان لیا، اللہ جو قہار ہے وہ اتنا بھی ترک اولا برداشت نہیں کرتا۔ ایک سجدہ کرنے کے انکار پر اگر شیطان کو جنت سے نکال دی، شیطان کو اپنی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، لعنتی بنا دیا، حضرت آدم و حوا کو پھل کھانے کے اوپر جو ہے جنت سے اخراج کرا دیا کہ اب تم دونوں کے دونوں زمین کے اوپر رہو، اور دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا۔ تو اب آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں، روزانہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان سے بہتر کوئی مہینہ محاسبے کے لیے نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں آپ جو ہیں وہ توبہ کریں۔ اور یہ سب ہونے کے بعد اب حضرت آدم جو ہے بے چین ہے، پریشانی ہے، کیا کروں، حوا کو کہاں پاؤں، ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے، مالدیپ میں کہتے ہیں یا شری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، وہاں سے پیدل واک کرتے ہوئے، پہاڑوں کی خاک چھانتے ہوئے، اور پہنچ گئے مکے، میدان عرفات میں۔ وہاں پہ ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں جبل رحمت، خدا آپ کو عمرے اور حج کی توفیق دے۔ وہاں پر حضرت آدم دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ بے قراری، یہ زارو قطاری رونا حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ آہو زاری حضرت جبرائیل امین برداشت نہ کر سکے۔ ملائکہ فریاد کرنے لگے، اب سارے ملائکہ نے میں ایک تلاطم پیدا ہوا اور حضرت آدم کے سفارشی بن گئے، وکیل صفائی بن گئے۔ پروردگار اپنا رحم کر، پروردگار اپنے اس بندے کو بخش دے، پروردگار اپنے اس بندے کی توبہ قبول کر دے۔ اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور روح ڈالی گئی تو جنت میں آپ نے جب آنکھ کھولی تو آپ فرماتے ہیں، میں نے عرشِ جنت یعنی جنت کی چھت، اس پر چند اسماء دیکھے۔ وہ نام کیا تھے؟ وہ اسماء کیا تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن مجتبی، حضرت حسین ابن علی۔ اب بعض روایات میں ہے کہ پورے 12 اماموں کے نام حضور کے نام کے ساتھ 12۔ دروازہ جنت پہ دیکھا۔ پھر یہ بھی روایت ہے کہ جنت کے اندر ایک گھنٹی ہے جو ہر وقت، جس کی رفتار رکتی نہیں ہے، جس کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی، اس سے ایک آواز ہر وقت آتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ اب حضرت آدم دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اب یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم گنہگار بندوں کے لیے۔ ذرا آپ سوچیں، جو اللہ ایک سجدے کو معاف نہیں کرتا اور صبح قیامت تک کے لیے نکال دیتا ہے، اور وہ ہزاروں سال کے سجدے شیطان کے بیکار ہو گئے۔ جی، تو جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے، جو کبھی بارگاہ الہی میں سجدہ نہیں کرتے، جو اپنے اوپر نازل ہوئی نعمتوں کو، جو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ حیات، یہ جسم، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی، یہ سماعت، کانوں کی سماعت، اور یہ لب اور یہ زبان جو ہر وقت حرکت کرتی ہے، یہ ہاتھ پیر جو ہر وقت چلتے ہیں، یہ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اوپر سے بہترین بیوی کا مل جانا، جائیدادوں کا مل جانا، بہترین جاب، بہترین عیش، بہترین کاروبار، یہ کیا اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں؟ سوچیں ذرا،
ایک طرف یہ سوچیں کہ جس اللہ نے ایک سجدہ نہ کرنے کی سزا یہ دی ہے تو ہماری سزا کیا ہوگی۔ یہ تو احسان ہے ہم پر کہ ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا اور محبت اہل بیت علیہم السلام ہمارے دلوں میں ڈالی، اور ہمارا شفیع، ہمارا رہبر، ہمارا نجات دلانے والا، ہمارے صراط مستقیم سے گزارنے والا، جام کوثر پلانے والا، وہ علی ابن ابی طالب، جناب فاطمۃ الزہرا، حسنین علیہم السلام اور ان کی آل پاک ہے۔ جب یہ ملائکہ سفارشی بنے تو اس وقت اللہ نے جبرائیل سے کہا، جاؤ جبرائیل، آدم سے کہو وہ اسماء جنہوں ان کو تعلیم دیے گئے۔ عرش کی چھت پہ دیکھا، دروازہ جنت پہ دیکھا، گھنٹی کی آواز، اپنے ہاتھوں میں انگلیوں میں اس نور کو دیکھا، اللہ سے سوال کیا۔ ساری چیزیں آپ کو تفسیروں میں اور حدیثوں میں مل جائیں گی۔ جبرائیل جاؤ، جو نور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا تھا، جو عرش جنت کے اوپر نام لکھے ہوئے دیکھے تھے، ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں۔ قریب آئے، جبرائیل آسمان سے اترے، میدان عرفات میں آدم کے قریب آئے، کان کے پاس کہا، اے اللہ کے نبی میرا سلام ہو۔ اسی گھبراہٹ میں، اسی پریشانی میں، اسی تنگی میں ایک مرتبہ پوچھا، بھائی اس بے حالی کی زندگی میں کون سلام کر رہا ہے؟ اے نبی خدا، میں آپ کا چاہنے والا جبرائیل ہوں، آپ سے محبت کرنے والا جبرائیل ہوں، اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ ہم لوگوں سے یہ آپ کا گریا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ تمام ملکوت سماوات جو ہے آپ کے لیے گریا کناں ہے، آپ کے سفارشی ہیں۔ بارگاہ الہی میں سب نے دعا کی ہے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ مجھ کو حکم دیا ہے میں آپ کو آ کے بتاؤں، وہ اسماء جو آپ کو تعلیم دیے تھے ان کو واسطہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سبق جو ذہن سے محو ہوتا نظر آ رہا تھا، ذہن کی ریل چلنے لگی اور فوراً وہ سبق یاد آ گیا۔ وہ کون تھے؟ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلی و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اب جو یہاں آپ دیکھیں، آپ جب ادھر دعا تمام ہوئی، انسان جب بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، مصائب میں گھرا ہوتا ہے، اپنے اوپر اتنی مصیبتیں پڑنے کے بعد جان کھو دیتا ہے، آنکھیں بند کر کے صدق دل سے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں، دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اور اللہ جواب دیتا ہے، آدم ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اب اس خوشی میں ایک دم جیسی آنکھ کھولی تو سامنے جناب حوا کھڑی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے، یعنی اتنے وہ رحمان و رحیم پروردگار کیا ان دونوں کو ایک جگہ نہیں اتار سکتا تھا؟ کیا ان کی بود و باش کا ایک جگہ زمین پہ مقام نہیں کر سکتا تھا کہ ساتھ میں رہتے وہ تھے؟ یہ اتنی مصیبت کیوں پڑی؟ اتنے عرصہ دراز تک فراق میں کیوں رہے؟ آدم ہر طرف آنسو کیوں بہاتے رہے؟ کیوں ماتم کرتے رہے؟ تاکہ یہ یاد رہے کہ ہم نے درخت کے پاس منع کیا تھا، اور منع کیا تھا شیطان۔ یہ آج آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد کو ایک سبق ملے، کوئی غلطی نہ کرنا۔ ہم نے دشمن بتا دیا تمہارا، جو تمہاری اولاد کا بھی دشمن ہوگا، تمہارا بھی دشمن ہے۔ جنت سے اے لوگو، تمہارے باپ دادا کو جنت سے جس نے نکلوایا تھا، صبح قیامت تک وہ تمہارا دشمن ہے، کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی تمہیں لالچ دے گا، کبھی ڈرائے گا، کبھی خوف زدہ کرے گا، اور بھائی کو بھائی سے لڑوائے گا، باپ کو بیٹے سے لڑوائے گا، بیٹی کو ماں سے لڑوائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں
پیدا ہوئی ہیں ان سب کا ذمہ دار یقیناً شیطان ہے۔ تو ہم نے دشمن کو نہیں پہچانا، شیطان کو اگر پہچان لیا ہوتا تو لاحول پڑھ دیا ہوتا تاکہ شیطان دور چلا جاتا، ہر کام کی خیر و برکت کے لیے بسم اللہ کو پڑھا ہوتا، ہر خیر کو کامیابی کے ساتھ انجام پذیر ہونے کے لیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود شریف پڑھی ہوتی، پھر اللہ کی تعریف کی ہوتی، تو آج تم پریشان حال نہ ہوتے، اپنی ان مشکلوں کے علاج کے لیے قرآن کو وسیلہ بناتے، اہل بیت کو وسیلہ بناتے، مگر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ ہے خاندانوں کا شیرازہ بکھر گیا، بھائی بہن سے دور ہو گیا، بھائی بھائی دور ہو گئے، باپ بیٹے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں ہے۔ شیطان نے وہ حربے استعمال کیے ہیں جس شیطان نے اس امتیوں کو بہکا کر کے رسول اللہ کو بے گور و کفن چھڑوایا، 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ ہے کوئی مسلمان جو سوال کرے کہ وہ جلی اصحاب کہاں تھے جو لمحہ بلحمہ رسول اللہ کی زبان پر جانوں کو قربان کرنے والے تھے؟ 3 دن کہاں مر گئے تھے وہ اور رسول اللہ کے جنازے میں نہیں آئے؟ کون سے وہ لوگ تھے جن کو نفس کے غلام بن کر کے وہ بیٹی جس کے لیے رسول اعظم 1,23,999 انبیاء کا سردار جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے ان ملاعین نے 3 گھنٹے تک یا اس سے زیادہ اپنے دربار میں کھڑا رکھا، وہ بیٹی داماد اور بچے جن کو میدان مباہلہ کے اندر اپنی گواہی کے لیے لے کر کے گئے، اس سے بڑی سند ان کی صداقت کی، ان کی سچائی اور امانت داری کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عظیم رسول کی گواہی کے لیے وہ میدان میں گئے اور یہ چھوٹے سے مسلمان ان کی گواہی کو رد کرتے ہیں۔ پیغمبر کی وفات کے بعد انہی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگا دے، انہی کی بیٹی کو رونے میں مجبور کر دیں، 90 دن تک رو رو کر کے زندگی گزاری، پھر انہی کے داماد علی کو جو ہے زہر دے کے شہید کر دیا جائے، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے، ان کے حق کو چھین لیا جائے، حسن مجتبیٰ سے سلو کی نوبت آئے اور پھر پھاڑ کے پھینک دیا جائے، ممبروں سے گالیاں دی جائیں، ان کی کردار کشی کی جائے، کربلا میں سب کچھ قربان کر دیے جائے۔ کس کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں، کلمہ گوؤں کے ہاتھوں۔ مسلمانوں آنکھ کھولو، حق کو پہچانو، قرآن کو پڑھو، آل رسول کون ہے اور تم کن کے مقابل آئے ہو اور کن لوگوں کو کھڑے کر رہے ہو۔ یہ لوگ شافع محشر ہیں، یہ قبر میں شفاعت کرنے والے ہیں، قبر کی تاریکیوں کو ختم کرنے والے ہیں، قبض روح کے وقت آپ کو آسانی فراہم کرنے والے ہیں، ہر مشکل کے وقت میں یہ لوگ کام آنے والے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی شفاعت ان کے اختیار میں ہوگی۔ پہلے ہی دن ابو البشر کو حکم دیا ان اسماء کو یاد کرو، اور ان اسماء کے ذریعے سے جب اللہ کے حضور دعا کی ہے تو توبہ بھی قبول ہوئی اور کھوئی ہوئی حوا بھی سامنے مل گئی۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، سبق ہے۔ اپنی دعا، اپنی عبادت ان کے وسیلے سے میرے پاس بھیجو، اپنی دعائیں ان کے وسیلے سے کرو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں دعا گو ہوں، پروردگارہ بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا و بالہا و بنیہا، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہمارے شدائد و علم کو ختم فرما، ہمارے بچوں کو نیک توفیقات عطا فرما، یہ ہمارے جتنے سامعین ہیں ان کی جو مرادیں ہوں ان کو پورا فرما، ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات ہم پر نازل فرما، ہمارے بھائی ڈاکٹر پرویز حمدانی کی مشکلات کو حل فرما، ان کی بیماری کو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ان کے بچوں کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما، ان کو ان کے خانوادے کو رزق بے حساب عطا فرما، ان کے خانوادے کے تمام مرحومین بالخصوص ان کے والدین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی قیامت کے دن شفاعت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ تمام سامعین کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، خصوصی طور پر ڈاکٹر پرویز حمدانی صاحب کے والدین اور ان کے خانوادے کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص
حجت الاسلام والمسلمین محسن قوم مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، ہمارے اس پیج کو سبسکرائب کریں، اپنے بہترین مشوروں سے ہم کو نوازیں اور شکریہ کا موقع دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔